دنیا کی ابتدا ہی سے انسان کے ساتھ شیطانی طاقتوں کا تعلق رہا ہے۔ دنیاوی اعتبار سے اسے پراسرار کہا جاتا ہے۔ آج ہم اپنے ویورز کو ان پراسرار کتابوں کے بارے میں بتائیں گے جس میں نہ صرف کائنات کے راز درج ہیں بلکہ ان کتابوں کو جو انسان پڑھ لے تو اس کا زندہ رہنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ ان کتابوں کا حصول آج تک کئی انسانوں کی جان لے چکا ہے۔ ویلکم ٹو GTW انفارمیشن۔ اپنے ویورز سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک بھی کر دیں۔ دنیا کی پراسرار کتابوں کی لسٹ میں سب سے پہلے نمبر پر ہمارے پاس موجود ہے کوڈیکس گیگاس۔ یہ ایک شیطانی علوم رکھنے والی کتاب ہے جسے شیطانی بائبل بھی کہا جاتا ہے۔ یہ کتاب 7 انچ لمبی ہے اور 76 کلو وزنی بھی۔ اس کتاب میں شیطان کی کئی تصاویر ہیں جسے اس میں مختلف اقسام کے حلیے میں دکھایا گیا ہے۔ یہ کتاب 160 گدھوں کی کھالوں پر لکھی گئی ہے۔ یہ کتاب لاطینی اور عبرانی زبانوں میں لکھی گئی ہے جس میں پیلی، سبز، کالی، ہری اور نیلی رنگ کی سیاہی استعمال ہوئی ہے۔ اس کا ہر صفحہ مختلف رنگ کا ہے۔ اس کتاب میں سفلی علوم اور جادوئی منتروں کی بھرمار ہے۔ اس میں جنت اور جہنم کا خاکہ کھینچا گیا ہے اور وہاں کے حالات کے بارے میں بھی لکھا گیا ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ دنیا اور جہنم کے بننے کا پورا واقعہ بھی لکھا ہوا ہے۔ اس کتاب میں یہودیوں کی بے شمار تعریف کی گئی ہے۔ یہ کتاب 1553 میں بوہیمیا کے ایک پادری ہرمن نے لکھی تھی۔ ہرمن ایک بدکار پادری تھا جس کے باعث اسے دیوار میں چنوا دینے کی سزا سنائی گئی تھی، جس پر اس نے اپنی جان بخشنے کی سفارش کی اور اس کے عوض اس نے ایک ایسی کتاب لکھنے کی پیشکش کی جو دنیا میں سب سے منفرد ہوگی۔ یہ ایک ایسی کتاب لکھنے کا دعویٰ تھا جو سب سے منفرد علوم رکھنے والی کتاب ہوگی، جس کے لیے اسے صرف 1 رات کا وقت دیا گیا، پر وہ یہ کتاب نہیں لکھ پا رہا تھا اور اس نے شیطان سے مدد مانگی اور معاہدہ کیا، تو پھر شیطان نے اس کی یہ کتاب لکھنے میں مدد کی۔ یہ کتاب 1600 میں سویڈش آرمی کو ملی تھی اور وہ اسے لے کر چلے گئے اور یہ کتاب آج تک ان کی لائبریری میں رکھی ہوئی ہے۔ دوسرے نمبر پر ہمارے پاس موجود ہے دی میونک مینول۔ یہ کتاب بھی سفلی، جادو اور شیطانی عملیات کی تحریر ہے۔ یہ کتاب لاطینی زبان میں لکھی گئی ہے جو کہ مکمل طور پر کالے جادو پر منحصر ہے۔ اس کتاب کے 3 حصے ہیں: ایلین میجک، سائیکولوجیکل میجک اور پاسٹ اینڈ فیوچر نو۔ اس کتاب میں مرافلاتی آئینہ بنانے کی ترکیب بھی موجود ہے۔ تیسرے نمبر پر ہمارے پاس موجود ہے گرینڈ گریمیئر۔ یہودیوں کے مطابق یہ کتاب حضرت سلیمان علیہ السلام کی تحریروں پر مشتمل ہے۔ اس کتاب میں جنات و عاصف پر قابو پا لینے کے مکمل طریقے موجود ہیں۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے جسے ڈسٹروائے کرنا ناممکن ہے، لیکن اس کتاب میں صاف طور پر لکھا گیا ہے کہ اس میں موجود طریقوں کو استعمال کرنے کے بعد دنیا و آخرت کی تباہی یقینی ہے، اور اس کی شرط یہی ہے کہ یہ طریقے استعمال کرنے والا اس بات پر رضامند ہو جائے کہ وہ دنیا اور آخرت کی تباہی پر راضی ہے۔ چوتھے نمبر پر ہے لنڈا مینولز۔ یہ کتاب جرمن نازی کی ہے جس میں آرینز کے بارے میں بھی لکھا گیا ہے۔ یہ کتاب مہوراتی علوم کے بارے میں ہے۔ 1500 میں کوئین الزبتھ کا مشیر جو کہ میتھس کا ماہر تھا اس کے ہاتھ لگی۔ یہ کتاب لاطینی زبان میں لکھی گئی ہے لیکن اس کو سمجھ پانا نہایت ہی مشکل تھا۔ اس نے اپنی باقی تمام زندگی اس کتاب کو سمجھنے میں صرف کر دی۔ اس کتاب میں روحوں سے رابطے کے طریقے موجود ہیں۔ یہ کتاب اس کی موت کے بعد غائب ہو گئی اور پھر 1994 میں ملی، جس کے بعد پتہ چلا کہ یہ کتاب جادو، پہیلیاں اور فرشتوں کے بارے میں تھی جو کہ انسانوں کی بربادی کے لیے لکھی گئی تھی۔ 5ویں نمبر پر ہمارے پاس موجود ہے سیٹینک بائبل۔ یہ کتاب شیطان کی ایک پجاری نے لکھی تھی۔ یہ پجاری سرکس میں کام کرتا تھا لیکن بعد میں ماہر نفسیات بنا۔ اس کتاب کے 4 حصے ہیں۔ اس کتاب کے بدولت شیطانی جادو اور بدروحوں سے رابطے ممکن ہو جاتے ہیں۔ 6 نمبر پر ہمارے پاس ہے دی ووینک مینوسکرپٹ۔ یہ ایک صدیوں پرانی کتاب ہے جس میں ایسی شیطانی زبان کا استعمال کیا گیا ہے جسے آج کے دور میں سمجھنا ناممکن ہے۔ اس کتاب کو صرف وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جنہیں شیطان چن لیتا ہے۔ اس کتاب میں برہنہ تصاویر، نہ سمجھ آنے والے سمبلز، تحریریں اور عجیب اقسام کے پودوں کی تصاویر موجود ہیں۔ اس میں کائنات کی ایسی تصاویر موجود ہیں
جن کی حقیقت آج کے دور میں سائنسدان ڈسکور کر رہے ہیں۔ بے شمار انسانوں نے ان کتابوں تک رسائی حاصل کرنا چاہی، لیکن اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ ان کتابوں تک رسائی صرف انہی کو ملتی ہے جسے شیطان کی طرف سے چن لیا جاتا ہے۔